حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ کے محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں حضور کنگھی کر رہا تھا۔ بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا۔ آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا۔ اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے، تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے۔ 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے۔ اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے، وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے ہیں۔ اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔ فرماتے وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا، زلیخا فریفتہ ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی، تو حضرت یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سارے دروازے بند کر کے جب وہ پیچھے بھاگی، اصل حسین وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے باطن کے حسن کو بچا لیا کرتا ہے، جو سوداگری کرنے لگے وہ تھوڑا حسین ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ کے کرتا کھینچا، کرتا پھٹ گیا۔ ابھی آپ دروازے تک پہنچے تھے، عزیز مصر خود آ گیا، اس نے آگے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے مکر کیا، زلیخا نے، کہنے لگی کہ ہونا کیا ہے، اس کو گھر میں رکھ کے پالا ہے، اب جوان ہوا ہے تو معاذ اللہ اس نے میرے طرف دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔
حضرت یوسف پھر خاموش ہو گئے. بھائی بیچ رہے تھے تو پھر بھی خاموش تھے. کبھی کبھی کچھ چیزیں خاموش رہ کے سہنی پڑتی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پھر چپ ہے. زلیخا نے بڑی باتیں کی. ایک دانا آدمی تھا، قرآن کہتا ہے ایک بولا بولنے والا، ایک عقل مند بولا. اس نے کہا دیکھو نہ زلیخا کی سنو نہ یوسف کی سنو. اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر غلطی ہے جناب یوسف کی، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی غلطی. حضرت یوسف کی معاذ اللہ پھر غلطی. تو عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں، وہ تو 4 مہینے کا بچہ تھا. وہ ایک 4 مہینے کا وہ قریب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے اسے زبان دی تھی. زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا، 4 مہینہ کا گہوارے میں لیٹا ہوا، جب بادشاہ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کے کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے. کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا. کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی. تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی. اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی. تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ. تو زلیخا کہنے لگی تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے. اس نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی تجھے کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے. تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ. اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں. ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ. تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا عزت والا شان والا فرشتہ ہے. حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی. تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی. اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کرے. طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے. پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا الزام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں، کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے، جیل میں ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے. وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا. اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے. تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، اور تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے، یہ تعبیر ہے. ایسا ہی ہوا، واقعی وہ شخص قتل ہو گیا. ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے. اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا. محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز